أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقطعناهم 12 أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين.
صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 152 سے آیت نمبر 166 تک 15 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں ان کو خلاصتاً ذکر کر دیتا ہوں۔ سیرت موسیٰ علیہ السلام جب ہم نے تفصیل سے اس کو سمجھنے کی کوشش کی تھی، اس میں یہ ساری باتیں آ چکی ہیں تقریباً۔ پہلی بات، موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو بچڑے کی پوجا کرنے لگ گئی، واپسی پر تنبیہ کے بعد اب اس میں دو گروہ ہو گئے۔ ایک گروہ وہ تھا کہ جس نے اپنے کیے پر ندامت کا اظہار کیا، توبہ کی۔ دوسرا گروہ وہ تھا کہ جس نے توبہ نہیں کی۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس وقت سزا دی۔ جنہوں نے توبہ کر لی انہیں بھی سزا ملی، جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو بھی سزا ملی۔ اب بات ذرا سمجھنے والی ہے۔ جنہوں نے توبہ نہیں کی ان کو قتل کیا گیا تو ان کا قتل ارتداد کی حالت میں ہوا، مرتد ہونے کی حالت میں ہوا۔ جنہوں نے توبہ کی انہیں دنیاوی طور پر قتل کرنے کا حکم دیا گیا۔ ان کی توبہ کی قبولیت کے لیے شرط یہ تھی کہ فقتلوا انفسکم، قتل کرنا، یعنی قبولیت توبہ کے لیے قتل شرط تھی۔ قتل کیا تھی؟ شرط تھی۔ گویا ان کی توبہ قبول ہو گئی ان کے قتل کے نتیجے میں۔ اب یہ اللہ کے ہاں پاک صاف ہو کے چلے گئے۔ جو پہلا گروہ ہے وہ مرتد ہونے کی حالت میں اللہ کے ہاں گیا، کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، وہ ابدی جہنمی ہو گیا، اور یہ ابدی جنتی ہو گئے۔ فرق یہ پڑ گیا۔ پہلی بات تو یہ بیان ہوئی۔ دوسری بات یہ بیان ہوئی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ان دو حصوں کو جب قتل کر دیا گیا تو اب کچھ لوگ وہ تھے کہ جنہوں نے تورات کو سنا، جو بچ گئے انہوں نے سنا۔ سننے کے بعد اس میں بھی دو گروہ ہو گئے۔ کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے حتمی اور یقینی طور پر اسے اللہ کی بات سمجھا، اللہ کا کلام سمجھا یا اللہ کی کتاب سمجھا، اور کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے کہا کہ ہمیں کیا یقین کہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب اللہ کی طرف سے ملی ہے، اور جیسا موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان کے ساتھ اللہ کی کلام ہوئی تو ہمیں کیا یقین کہ اللہ تعالیٰ ان سے بات کرتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام ان میں سے اللہ کے سامنے جب فریاد کی، اللہ پاک نے فرمایا کہ ان میں سے کچھ لوگوں کو چن کر آپ لائیں۔ ان میں سے 70 لوگوں کو یا فی روایت 72 لوگوں کو لے کر کے طور پہاڑ پر گئے۔ وہاں پر جا کر کے اللہ نے ان پر اپنے غضب کا اظہار کیا، ان کی وہاں پر جا کر کے بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں کہ اے موسیٰ ہمیں کیا یقین کہ یہ آواز اللہ کی ہے، یہ آپ نے پہاڑ کے پیچھے کسی انسان کو بٹھائے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال کا اور اپنے غضب کا اظہار کیا، اور نیچے سے زلزلہ آیا، اوپر سے ایک کڑکدار آواز آئی، موت کی آغوش میں چلے گئے سب لوگ موت کی لپیٹ میں۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان، دعا کی کہ پروردگار قوم پہلے ماننے کے لیے تیار نہیں، جو لائے گئے تھے ان کو بھی آپ نے مار دیا، اب تو قوم مزید نافرمانی کرے گی۔ پروردگار آپ سے فریاد کرتا ہوں، ویسے بھی نبی اپنی امت کے لیے بڑے رقیق القلب ہوتے ہیں، آپ نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زندہ کر دیا۔ یہ زندہ ہو کر واپس آئے، توبہ طائب ہو کر کے زندہ ہو کر کے توبہ کی، توبہ کر کے واپس آئے، اپنی قوم کو آ کر بتایا کہ یہ ساری کتاب واقعی اللہ کی طرف سے، ہم نے اللہ کا کلام سنا، لیکن سنو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو تمہیں آسان لگے وہ لے لینا، جو مشکل لگے اسے چھوڑ دینا۔ یہ بات انہوں نے اپنی طرف سے، جسے کہتے ہیں پخ لگانا، ہاں جی، اپنی طرف سے انہوں نے۔ اب اس بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا۔ صفحہ ہستی سے، اس بے ادبی کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تھا، لیکن اللہ نے ایسا کیا نہیں۔ بے ادبی اور گستاخی کے نتیجے میں طور پہاڑ کو انہیں کے سروں پر لا کھڑا کر دیا، توبہ طائب ہوئے۔ اللہ پاک نے پھر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ اب اس کے بعد بیان یہ ہوا کہ یہ جس میدان میں تھے اس میدان میں پانی کی طلب ہوئی، قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا، موسیٰ علیہ السلام نے فریاد کی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا عصا پتھر پہ ماری، پتھر پہ مارا، 12 چشمے جاری ہو گئے، پانی کا انتظام ہو گیا۔ اب کھانے کے لیے
غذا کی ضرورت تھی، پروردگار نے من اور سلوہ کا انتظام کیا، اس بات کا بھی یہاں پر بیان ہوا۔ پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہفتے والے دن شکار کی ممانعت کا جو حکم دیا تھا اس کا یہاں پر تذکرہ کیا ہے، وہ انشاءاللہ اپنے موقع پر تفصیل سے ہمارے سامنے آیات کی روشنی میں آئے۔ اب آیات کریمہ کو دیکھیے، انشاءاللہ آپ کو بہت ساری باتیں اس واقعے کی یا سیرت موسیٰ کے تناظر میں جو آپ کے ذہن میں بہت ساری باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ آپ کو یہاں آیات کریمہ میں جیسے جیسے ملتی جائیں گی وہ سارا واقعہ آپ کے ذہن میں نقش ہوتا جائے گا اور وہ اس کا گردش کرتا جائے گا۔ دیکھیے، ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا وکذالک نجزی المفترین۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ جن لوگوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا تھا ان پر پروردگار کا غضب واقع ہوا اور دنیا کی زندگی میں ذلت نصیب ہو گئی، انہیں ذلت کیا نصیب ہوئی؟ قتل ہو گئے۔ اور ہم افترا پردازوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں، والذین عملوا السیئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا، اور جنہوں نے برے کام کیے پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کا پروردگار اس کے بعد بخشنے والا مہربان ہے۔ ٹھیک ہے جی، بات سمجھ آ گئی؟ یہاں ایک بات یہ ذہن نشین کر لیجئے، جو میں نے دو باتیں کہیں کہ دو گروہ ہو گئے، ایک گروہ وہ ہے کہ جو حالت اقتدار میں قتل ہوا، دوسرا گروہ وہ ہے جو توبہ کر کے مارا گیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جنہوں نے توبہ کر لی انہیں قتل کیوں کیا گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ توبہ قبول کر لیتے ویسے ہی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسا کرتے ہیں، ہماری شریعت میں بھی ایسا ضابطہ ہے، ہماری شریعت میں بھی ایسا ضابطہ ہے۔ اب ایک دم آپ کے کان کھڑے ہو جائیں گے، ہماری شریعت میں ایسا کا ضابطہ کہاں ہے جناب؟ اور کیجیے گا، اگر کوئی مرد اور عورت زنا کے جرم میں یا زنا کے عمل میں مبتلا ہوں اور ان پر زنا کا عمل جرم ثابت ہو جائے اور ان میں سے کوئی ایک یا دونوں شادی شدہ ہوں، پکڑے گئے، زنا اپنا جرم ثابت ہو گیا، اب وہ دونوں توبہ طائب ہو رہے ہیں، معافیا مانگ رہے ہیں، گڑ گڑا رہے ہیں۔ اللہ کا قانون کیا کہتا ہے کہ ان کی توبہ اپنی جگہ پر، الفاظ توبہ اپنی جگہ پر، لیکن میرے ہاں یہ صاف ہو کر تب آئیں گے جب انہیں پتھر مار مار کے قتل کر کے میرے سپرد کیا جائے گا۔ تو یہ جو رجم کا معاملہ ہے ہماری شریعت میں بھی آپ دیکھیے، وہ عورت وہ مرد توبہ کر رہے ہیں لیکن ان کی توبہ کو الفاظ کی حد تک قبول نہیں کیا جا رہا، الفاظ کے ساتھ ساتھ رجم یعنی قتل کی شرط کو رکھی گئی ہے۔ ایسے ہی اگر غیر شادی شدہ ہیں تو توبہ کر رہے ہیں، الفاظ کی حد تک قبول نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کو 100 کوڑے لگانے کا حکم ہے کہ جب تک 100 کوڑے نہیں لگیں گے ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ قبولیت توبہ کی شرط۔ ایسے ہی بچڑے کی جب انہوں نے پوجا کی، جنہوں نے پوجا کر لی، ابتدائی طور پہ دو گروہ تھے، ایک وہ جنہوں نے پوجا کی، دوسرے وہ جنہوں نے پوجا کی ہی نہیں۔ جنہوں نے پوجا کی ہی نہیں وہ تو ہو گئے ایک طرف، ان کو تو اس کیٹیگری میں رکھا ہی نہیں گیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے تو آپ کے سامنے 3 درجے تھے۔ ایک درجہ تو ان لوگوں کو تھا جو پہلے سے ہی پوجا سے ہٹے ہوئے تھے، پوجا نہیں کی تھی انہوں نے، وہ تو مومنین مخلصین تھے۔ جنہوں نے پوجا کی تھی ان کے 2 گروہ ہو گئے، ایک وہ جو اپنی پوجا پر ڈٹے رہے، توبہ نہیں کی، دوسرے وہ جنہوں نے توبہ کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا، توبہ کی۔ اللہ پاک نے دونوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن پہلے کے قتل کرنے کے حوالے سے یہ فرمایا کہ ان کو قتل کیا گیا غضب من ربہم، رب کے غضب کے نزول کے ساتھ، ان پر رب کا غضب نازل ہوا، وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، اور دنیا میں بھی ذلت ہوئی اور آخرت میں بھی ذلت ہوگی۔ یہ دنیا میں بھی رسوا ہو گئے، آخرت میں بھی۔ جو دوسرا گروہ ہے ان کو بظاہر دنیا میں ذلت ملی، قتل ہو گئے، لیکن آخرت کے اعتبار سے سرخرو ہو گئے۔ یہی بات اللہ فرماتے ہیں کہ جو ایمان لے آئیں، عمل صالح کر لیں، توبہ کر لیں، پھر اللہ ان کو بخش دے گا، دنیا میں نہیں، دنیاوی اعتبار سے سزا ملے گی، ہاں آخرت کے اعتبار سے اللہ بخش دیں گے۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ سمجھنا آیت کریمہ میں۔ دوسری بات یہ فرمائی گئی وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، افطرا پردازوں کو ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں۔ افطرا پردازوں کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر جھوٹ باندھنا۔ انہوں نے اللہ پر جھوٹ کیا مانا تھا؟
سامری نے کہا کہ دیکھو موسیٰ کا اور تمہارا خدا تو یہ ہے، اللہ نے اس کی پوجا کرنے کا حکم دیا، یعنی یہ خدا ہے، اس کی پوجا کرو۔ اب یہ جو اس کی پوجا کرنے کا کہا گیا، یہ گویا کہ اس کو الہ مانا گیا، اور رب کے حکم کو چھوڑ کر غیر کے حکم کو ماننا، یہ اللہ پر افتراء ماننا ہے کہ گویا اللہ نے حکم دیا، پیدا کرنے والے نے حکم دیا، حالانکہ پیدا کرنے والے نے یہ حکم نہیں دیا۔ یہ جملہ یاد رکھیے صرف بچھڑے کی پوجا کرنے والوں کے لیے نہیں ہے، اس دھرتی میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال ایسے ہیں کہ وہ قرآن سے ثابت نہیں، حدیث سے ثابت نہیں، اجماع سے ثابت نہیں، قیاس سے ثابت نہیں، یعنی اربع ادلہ اربع ان سے ثابت نہیں ہیں، جو شریعت کی 4 بنیادی جو اکائیاں ہیں ان سے ثابت نہیں ہیں، جو بنیادیں ہیں، جو اصول ہیں، ان سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر کوئی آدمی کوئی عمل کرتا ہے اور اس کو اپنی طرف سے کرتا ہے اور ثابت یہ کرتا ہے کہ جناب یہ دین ہے اور یہ دین کا حصہ ہے، تو ایسے کام کو شریعت مطہرہ میں بدعت کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بدعت۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے حوالے سے یہ فرمایا ہے کہ دین میں کوئی بھی نئی چیز اختیار کرنا خود سے، جو قرآن سے، حدیث سے، اجماع سے، قیاس سے ثابت نہ ہو، اپنی طرف سے ثابت، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت ضلالت ہے، اور ہر گمراہی، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ بدعت بھی افتراء علی اللہ ہے، اللہ پر جھوٹ ماننا ہے، اللہ پر، کیونکہ ایک آدمی جب یہ کہتا ہے کہ جناب بوتل میں پانی پینا ثواب ہے، اب یہ ایک جملہ کہ ہے بوتل میں پانی پینا کیا ہے، حالانکہ شریعت مطہرہ نے ایسا کوئی واقعہ یا ایسی کوئی فضیلت یا ایسی کوئی دلیل یا ایسی کوئی چیز بیان نہیں کی کہ جناب اسی میں پینا ثواب ہے، نہیں، آپ کسی بھی برتن میں پی سکتے ہیں، شریعت میں آپ کو کلی طور پہ اختیار دیا ہے۔ ہاں جو ناجائز برتن ہیں سونے کے، چاندی کے، ان میں آپ نہیں پی سکتے۔ ہاں حدیث مبارکہ میں ٹوٹے ہوئے برتن سے پینے سے، ٹوٹے ہوئے برتن میں پینے سے، کھانے سے منع کیا ہے، وہ اور بات، لیکن کسی مخصوص برتن کو اپنی طرف سے یہ کہہ دینا کہ جناب اس میں پینا اجر اور ثواب ہے، تو یہ گویا دین میں ایک نئی بات پیدا کرنا ہے۔ یا مسجد میں فانوس لگانا ضروری ہے، فانوس کے بغیر مسجد نہیں رہے گی۔ اب یہ جب ایک آدمی یہ بات کرتا ہے تو گویا یہ دلیل کے بغیر بات ہے، فانوس لگانا ضروری نہیں، ہاں کسی نے لگا دیا تزئین و آرائش کے لیے تو اور بات ہے، لیکن اس کو لازم سمجھنا یہ شریعت کے اندر مداخلت کرنا ہے، شریعت کے اندر خود سے فیصلے کرنا، اور یہ جائز نہیں۔ بات باقی تو افتراء علی اللہ کسی بھی صورت میں ہو وہ جائز نہیں ہے۔ آگے جی، موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم کے سامنے ساری بات رکھی، اب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، بھائی کے ساتھ بھی جو انہوں نے تنبیہ وغیرہ کا معاملہ کرنا تھا کر دیا، اس کا تذکرہ ہے۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ یہاں ایک نقطہ ذہن میں رکھیے گا ذرا، پیچھے جو بات بیان ہوئی ہے وہ وقوع کے اعتبار سے اس آیت کے بعد ہوئی ہے، یعنی اس آیت میں جو بیان کیا جا رہا ہے نا وہ پہلے ہوا، اور جو پہلے بیان کیا گیا وہ بعد میں ہوا۔ بھائی غصہ پہلے ٹھنڈا ہوا، نصیحت ہوئی، نصیحت کرنے کے بعد غصہ ٹھنڈا ہو گیا، غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ نے تختیاں اٹھائیں، تختیاں اٹھانے کے بعد لوگوں کو وہ تختیاں پیش کی، ان سے کہا توبہ کرو، ان میں سے کچھ نے توبہ کر لی، کچھ نے کہا ہم توبہ نہیں کرتے۔ اب ایسا تو ہے نہیں کہ انہوں نے کہا ہم توبہ نہیں کرتے، اللہ کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نے تلوار لی اور سب کی گردن کاٹ دی، انہوں نے کہا توبہ نہیں کرتے، پروردگار نے وحی بھیجی کہ اے موسیٰ آپ ان سے کہیے کہ تمہارے پاس مہلت، ظاہر مہلت ملی ہوگی، جیسے ہمارے یہاں شریعت میں 3 دن کی مہلت ہے مرتدین کو، اگر وہ مہلت کے مطابق بھی عمل نہیں کرتے، ارتداد سے باز نہیں آتے، تو پھر انہیں قتل کرنے کا حکم ہے۔ بات ہماری تو شریعت موسوی میں بھی اس طرح کا کوئی سلسلہ ہوگا، تو فوری طور پہ ایسا نہیں ہوا، بلکہ پہلے والا واقعہ بعد میں ہوا اور یہ والا کام پہلے ہوا۔ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، یاد رکھیے قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے، یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا، قرآن پاک تاریخ کی کتاب نہیں ہے کہ اس میں واقعات کو ترتیب سے بیان کیا گیا ہو، نہیں، ضرورت کے مطابق واقعے کو بیان کیا، اور واقعے کے لیے بھی ضروری نہیں کہ پوری تفصیل، الفاظ کا چناؤ کیا گیا، بعض اوقات 2 لفظوں میں، بعض اوقات 1 لائن میں، بعض اوقات 2 آیتوں میں، بعض اوقات ایک صورت میں واقعے کو بیان کیا گیا۔ صرف ایک سورہ یوسف وہ صورت ہے کہ جس میں ایک واقعے کو
ابتدا سے انتہا کی طرف لے جایا گیا. جتنے واقعات بیان کیے گئے، جتنے اس میں مسائل اور قصص بیان کیے گئے، وہ ترتیب سے بیان کیے گئے، ان میں ترتیب آگے پیچھے نہیں ہے. باقی جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ ہے، جتنے بھی واقعات بیان ہوئے، ان کے اندر ترتیب کو لازمہ نہیں رکھا گیا. ٹھیک ہے جی. وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ وَأَخَذَ الْأَلْوَاحَ، اور جب موسیٰ کا غصہ فروغ ہوا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہوا، تو تورات کی تختیاں اٹھا لیں، اور جو کچھ ان میں لکھا تھا وہ ان کے لیے جو اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ہدایت اور رحمت کی. یعنی تورات کی تختیوں میں جو لکھا ہوا تھا وہ ہدایت اور رحمت کی باتیں لکھی ہوئی تھی. آگے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اب دیکھیں یہاں قرآن پاک نے نہیں کہا کہ قوم نے نافرمانی کی، قوم نے ماننے سے انکار کر دیا، مطلب کوئی استہزاء کیا، بے ادبی کی، کچھ بھی نہیں. یہاں بات ہوئی ہدایت اور رحمت کی بات ان کے سامنے رکھی. اب بیچ کا سارا واقعہ یہاں پر اس کو حذف کر دیا. اب نتیجے کے طور پہ رکھا کہ وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70. جب قوم میں سے کچھ لوگوں نے نافرمانی کی، انہوں نے فریاد کی، اللہ نے 70 کو بلایا، اب لوگوں کو بلایا، انہوں نے 70 کو چنا، لے کے گئے. یہ دیکھیے وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ، اور موسیٰ نے اس میعاد پر جو ہم نے مقرر کی تھی اپنی قوم کے 70 آدمی منتخب کیے. گویا یہ انتخاب موسیٰ علیہ السلام کا تھا. اللہ پاک نے نہیں کہا کہ فلاں 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 کو لے کر آؤ. اللہ پاک نے کہا کہ کچھ لوگوں کو لے آئیے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ہر گروہ میں سے، ہر قوم میں سے 6 لوگوں کو چنا. 12 قبیلے تھے، 72 یا 70 لوگ یہ گئے. چلیے یہ 70 اور 72 کی روایت پتہ کیوں ہے؟ یہ بتا سمجھیے گا. موسیٰ علیہ السلام خود بھی ایک قوم سے، ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، خود بھی ایک قبیلے سے تعلق رکھتے تھے. تو اپنے قبیلے کی طرف سے یہ 2 لوگ تھے. کون؟ ایک حضرت یوشع بن نون اور دوسرے حضرت موسیٰ علیہ السلام. اس لحاظ سے یہ افراد جو وہاں پر گئے، یہ افراد 71 تھے، ایک موسیٰ علیہ السلام، باقی 70 لوگ دوسرے. لیکن بعض حضرات نے یہ کہا ہے کہ نہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام اپنی قوم کی طرف سے یہ 2 تھے، ان میں سے ہارون علیہ السلام بھی نہیں گئے، اور یوشع بن نون علیہ السلام بھی تھے، لیکن ان کو بھی نہیں لے جایا گیا. اس لحاظ سے آپ کل 70 لوگ تھے. کل کتنے تھے؟ 70 لوگ. پر 70 کی روایت ہے یا 72 کی روایت ہے، قرآن پاک نے یہاں پر 70 ذکر کیا. قرآن پاک نے یہاں پر کتنے ذکر؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ خود پیغمبر کے علاوہ باقی 70 لوگ تھے. پیغمبر کے علاوہ باقی. اچھا جی چلیے. جب فلما غزتہم الرجفۃ، جب ان کو زلزلے نے پکڑا، میں نے عرض کیا کہ وہاں پہنچے، نافرمانی کی، اللہ کا کلام سنا، وہ سارا واقعہ. اب زلزلے نے انہیں پکڑا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ربی لو شئت اہلکتہم من قبل و ایائی. پیغمبر ہے نا، کہنے لگے کہ پروردگار اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا. یعنی جب ہم قوم میں موجود تھے اس وقت تو بہت طاری کر دیتا اگر چاہتا تو. لیکن پروردگار اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. جملہ ایسا ہے کہ اس پہ ہنسنے کو بھی یہی چاہتا ہے، اور ان کی بے بسی اور ان کی اس حالت کو دیکھ کر کے رونے کو بھی یہی چاہتا ہے کہ پیغمبر اپنی قوم کی حالت کو دیکھ کر کس قدر پریشان ہے. الفاظ بڑے زبردست ہیں. اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. کیا تو اس فعل کی سزا میں، اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا، ہمیں ہلاک کر دے گا؟ یعنی بیوقوفوں نے کچھ حرکت کی ہے، کچھ لوگوں کی اس غلط حرکت کی وجہ سے پروردگار کیا تو ہمیں بھی ہلاک کر دے گا؟ معنی یہ ہے کہ اے پروردگار اگر یہ اسی طرح مرے رہے، میں اکیلا خالی ہاتھ اپنی قوم میں جاؤں گا تو میری قوم پہلے ہی میری نافرمانی کر رہی ہے، تو مزید نافرمانی ہی نہیں بلکہ وہ الزامات بھی لگائے گی جو کہ بذات خود ہلاکت کا سبب ہے. تو پروردگار چند ہم بیوقوفوں کی، بے عقلوں کی غلطی کی وجہ سے تو ہمیں بھی ہلاک کرے گا. یہ ایک قسم کا گویا کہ یوں سمجھ لیں کہ شکوہ نہیں ہے لیکن فریاد ہے. کیا ہے؟ اللہ اکبر. ان ہی الا فتنتک. اللہ، یہ تو تیری آزمائش ہے پروردگار. میں جانتا ہوں پروردگار یہ تیری آزمائش ہے، تیری طرف سے آزمایا گیا ہے. ہاں
تضل بها من تشاء وتهدی من تشاء، اس سے تو جس کو چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے ہدایت بخش دے۔ یہ تمہید مان رہے ہیں، یہ انداز ہوتا ہے کس کا؟ دعا مانگنے کا۔ تمہید مان رہے ہیں، اے اللہ میں جانتا ہوں یہ تیری طرف سے ایک آزمائش امتحان ہے۔ اب فریاد اصل آگے آ رہی ہے، کیا ہے؟ انت ولینا، پروردگار تو ہی ہمارا کارساز ہے، فاغفر لنا، ہمارے گناہوں کو بخش دے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین، اور تو سب سے بہتر بخشنے والا ہے۔ دعا کی، اب یہ دعا مکمل نہیں ہے، دعا کا اگلا حصہ کیا ہے؟ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، پروردگار ہمارے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی لکھ دے اور آخرت میں بھی بھلائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف ہو چکے، یعنی ہم تیری طرف آ چکے۔ قَالَ عَذَابِي يُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي، اس کو بار بار دیکھیے، توجہ کیجیے۔ پیغمبر جب حالت نازک کو دیکھ کر کے فریاد رس ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت نازل ہوئی، لیکن اس نزول رحمت سے پہلے پیغمبر کے الفاظ پہ غور کیجیے۔ آپ کہتے ہیں پروردگار آپ ہی کارساز ہیں، مغفرت فرما دیجیے، رحم کر دیجیے۔ دو باتیں کی، مغفرت فرمائیے، رحمت، بخشش مانگی، پھر رحمت طلب کی، اور اس کے بعد ایک اور جملہ کہا، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، اس دنیا میں بھی بھلائی نصیب فرما، آخرت میں بھی بھلائی نصیب فرما۔ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس دعا کو جو قرآن پاک میں سورہ بقرہ کے اندر آئی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اس دعا کو بہت زیادہ مانگا کرتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کے نتیجے میں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان تک دوران طواف، جب آدمی چل رہا ہو، طواف کر رہا ہو، اس وقت جو دعا مانگنی چاہیے وہ یہی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یہ مسنون دعا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان تک کے حصے میں چلتے ہوئے مانگنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر مختلف الفاظ میں دعائیں فرمائی ہیں، ان میں زیادہ تر جو الفاظ میں دعائیں ہیں وہ یہ دعا آپ کے اہتمام میں رہتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرہ حسنہ، یہ لفظ حسنہ کا معنی کیا ہے؟ لفظ حسنہ کا مفہوم کیا ہے؟ ویسے تو اس کا لفظی ترجمہ ہے اچھائی، بھلائی، خیر، لیکن کیا اس سے مراد حسنہ جو ہم عمومی طور پر سمجھتے ہیں وہ کیا ہے؟ عمومی طور پر عوام اور خواص کے ذہنوں میں یہ بات موجود ہے کہ اے اللہ ہمیں دنیا کی دولت نصیب فرما اور آخرت میں جنت نصیب فرما۔ عام طور پہ یہی تصور ذہنوں میں موجود ہوتا ہے جب ہم دعا مانگتے ہیں نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ دنیا کے اندر ہمیں برج خلیفہ نصیب فرما، دنیا کے اندر ہمیں بڑی بڑی کوٹھیاں نصیب فرما، بڑی بڑی کاریں نصیب فرما۔ اور اگر کوئی کہے کہ جناب آپ یہ کیسی دعائیں کر رہے ہیں، یہ تو عجیب دعا ہے، تو جواب آتا ہے جناب قرآن پاک نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ آپ مولوی صاحب کون ہوتے ہیں؟ بات ٹھیک ہے، لیکن سمجھیے گا ذرا، قرآن پاک نے یہ جو کہا ہے نا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے اے اللہ میری دنیا کو ویسی بنا دے جیسے تجھے پسند ہے۔ حسنہ کا معنی کیا ہے؟ اے اللہ میری دنیا ویسی بنا دے جیسے تجھے پسند ہے، اور آخرت کو ایسی بنا دے جیسی تجھے پسند ہے۔ جب اس کا مفہوم آپ یہ لیں گے، اس میں صحت بھی آئے گی، اس میں اولاد بھی آئے گی، اس میں رزق بھی آئے گا، اس میں حلم بھی آئے گا، اس میں عمل بھی آئے گا، اس میں ورع تقویٰ بھی آئے گا، اس میں خیر اور بھلائی کی ساری قسمیں آئیں گی۔ لیکن جب آپ دولت مانگیں گے، جب آپ دنیا مانگیں گے، جب آپ پیسے مانگیں گے، جب آپ کاروبار مانگیں گے، جب آپ زراعت مانگیں گے، تو مخصوص ہوگا، وہ لمیٹڈ چیز ہوگی۔ اور قرآن پاک نے یہ جو الفاظ بیان کیے یہ مخصوص اور محدود نہیں ہیں، بلکہ ان الفاظ کی وسعت بہت زیادہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر خیر اے اللہ میرے مقدر فرما، ہر بھلائی میرے مقدر فرما، اے اللہ ہر اچھائی میرے مقدر فرما، جو بات تجھے پسند وہ مجھے نصیب فرما، جو چیز تجھے پسند وہ مجھے نصیب فرما، جو عمل تجھے پسند وہ مجھے نصیب فرما، اے اللہ جو کام تجھے پسند وہ مجھے نصیب فرما۔ اور یہی چیز آخرت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے ایسی ہی دعا کی، اے اللہ ہمیں ہماری دنیا کو ایسی بنا دے جو تجھے پسند ہو، ہمارے لیے ہماری دنیا کو ایسا بنا دے
جو تجھے پسند ہو. بس اللہ نے اس دعا کو ایسے قبول کیا، اس دعا کو ایسا قبول کیا کہ 70 کے 70 کو زندہ کر دیا، انہیں توبہ کی توفیق بھی دی، بخشش کا اعلان بھی کر دیا، اور وہ سینے کے سینے جا کر کے قوم کے پاس پہنچے. اب موسیٰ علیہ السلام کی صداقت بھی قوم کے سامنے آ گئی. ہاں وہ ان کا اپنا وتیرہ اور اپنا غلط عمل تھا کہ انہوں نے بیچ میں ایک آدھ بار اپنی طرف سے جوڑ دی، ورنہ صداقت موسیٰ تو کلیئر ہو گئی کہ موسیٰ علیہ السلام سچے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اب اللہ نے جواب میں کیا فرمایا، قال عذابی یصیب به من اشاء، فرمایا کہ جو میرا عذاب ہے اسے تو جس پر چاہتا ہوں نازل کر دیتا ہوں. میرا عذاب جس پر میں چاہوں گا وہ اس پر نازل کر دوں گا. ورحمتی وسعت کل شیء، اور جو میری رحمت ہے وہ ہر چیز کو شامل ہے. بڑا پیارا چیز، اللہ کی رحمت ہر چیز کو شامل ہے. ذخیرہ حدیث سے اور قرآن پاک کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اگر ہر انسان، ایک حدیث کی مفہوم بھی ایسا ہی ہے کہ اگر اس کائنات میں ہر انسان اس کائنات جتنی دولت مانگے اور اللہ ہر انسان کو اتنی دولت دے دے، تب بھی اللہ کی دولت اور خزانے میں ایک دریا کے اندر سے نکلے ہوئے پانی کے قطرے کے برابر بھی کمی نہیں ہوتی. اور ایک روایت کے مفہوم کو میں اس طرح بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی کبریائی میں ذرہ برابر کوئی فرق نہیں آتا، اور ساری کائنات مل کر اللہ کی فرمانبرداری پہ آ جائے تو اللہ کی کبریائی میں کوئی اضافہ نہیں. ورحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. اور کیسی رحمت ہے؟ اس رحمت کے 99 حصے اللہ نے اپنے پاس رکھے ہیں، ایک حصہ دنیا کو بانٹا ہے، اس ایک حصے میں سے بھی 99 حصے اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائے. ایک حصہ پوری ایک کا 100 میں سے ایک کا 99 حضور کو، اور اس میں سے بھی ایک پوری کائنات کو دیا. اور اس کائنات کو جو ایک حصہ دیا اس کی ایک مثال حدیث میں آتی ہے. فرمایا اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی جانور، اس کا معصوم بچہ اس کے پاؤں کے قریب آتا ہے اور اس کا پاؤں اٹھا ہوا ہوتا ہے، جانور کا پاؤں اٹھا ہوتا ہے اور نیچے بچہ آ جاتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ ماں اپنا پنجہ زمین پر یعنی نیچے نہیں رکھتی کیونکہ اس کا بچہ نیچے ہوتا ہے. ایک جانور، وہ ماں اپنے بچے پر اتنا ترس کھاتی ہے، اتنا رحم کھاتی ہے، تو آپ اندازہ کیجئے کہ انسان اپنی اولاد پر کتنی رحمت کھائے گا. اور پھر انسانوں میں جو نیک لوگ ہوں گے، نیکوں میں بھی جو اولیاء ہوں گے، اولیاء کے اوپر بھی جو تابعین ہوں گے، وہ جو تابعین ہوں گے، وہ جو صحابہ ہوں گے، وہ جو اہل بیت ہوں گے، وہ جو حضور کے گرانے اور حضور کے بہت زیادہ قریب لوگ ہوں گے، اور پھر انبیاء اور انبیاء میں سے بھی حضور علیہ السلام کی رحمت کا کیا حال ہے. ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے. یہاں تک بات تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان 70 لوگوں کے حوالے سے دعا کی، مغفرت طلب کی، رحمت کی اپیل کی، اور ساتھ ہی اللہ سے حسنہ طلب کیا کہ اللہ ہمارے لیے حسنہ لکھ دے. یہاں سے آگے جو فقرہ ہے فَسَأَكْتُبُهَا سے، یہ جو انداز کلام ہے وہ بدل گیا ہے. یہ ذرا بات سمجھیں گے تو آگے آپ کے لیے ترجمہ سمجھنا آسان ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا انداز تخاطب، انداز کلام، انداز گفتگو بدل گیا. اب تک کی گفتگو موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کے حوالے سے اس زمانے کی گفتگو تھی. وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کے بعد کی گفتگو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہے اللہ. پہلے حکایت تھی، اب خطاب ہے. پہلے قصہ بیان کیا، اب سامنے سامعین کو خطاب کیا جا رہا ہے. اور سامعین کون ہیں؟ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی.
اب ان کو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ اے یہود مدینہ سنو، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تمہارے آباء و اجداد کے لیے احکامات مشکل تھے، شریعت بہت مشکل تھی، کچھ اللہ کی طرف سے مشکلات تھی، کچھ ان لوگوں نے خود پر بوجھ اور گلے میں توق کے برادری اور توق کے جو عصبیت ہے وہ ڈال رکھا تھا۔ اگر تم اس بوجھ اور توق سے نکلنا چاہتے ہو، اس وزن کو گلے سے اتار کر ہلکے ہونا چاہتے ہو، اور احکامات میں بھی سختی کے بجائے نرمی چاہتے ہو، آؤ ان لوگوں کی طرح بن جاؤ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہے ہیں، یعنی صحابہ کرام کی طرح۔ ٹھیک ہے جی، اب بات سمجھ دیکھیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، میں اس کو یعنی کس کو، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ کی طرف اشارہ ہے، میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے اس کی تشریح ہے، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ نبی امی ہیں، نبی امی ہیں، پیروی کرتے ہیں، جن کے اوصاف کو وہ اپنے ہاتھ تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ دو باتیں فرمائی، فرمایا حضور کی پیروی کرنے والے لوگ اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے میں نے اپنی رحمت لکھ دینی ہے، اصل بات تو یہ ہے، لیکن اس کے لیے انداز یہ اختیار کیا گیا کہ حضور کے بارے میں یہ کہا گیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ امی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ امی کا جو استعمال ہے، اس کا معنی بہت سارے ناسمجھ لوگ یوں کرتے ہیں کہ آپ امی کا معنی جاہل کرتے ہیں۔ میں آپ کی طرف منسوخ نہیں کر سکتا، لوگ امی کا معنی جاہل کرتے ہیں، یہ بالکل غلط، کبھی اور بیہودہ قسم کا معنی ہے۔ امی کا معنی یہ نہیں ہوتا، امی کا معنی یہ ہوتا ہے کہ ناخواندہ، پڑھا ہوا نہ ہو۔ ایک ہے نہ پڑھا ہونا اور ایک ہے جاہل ہونا، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک آدمی جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتا لیکن اپنی صلاحیتوں، اپنی خوبیوں، اپنی خداداد جو اس کے اندر ایبلٹیز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے وہ اس قدر محتم بشان ہوتا ہے کہ لوگ اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، وہ صاحب الرائے ہوتا ہے، وہ لوگوں کے اندر بیٹھ کر کے بہترین قسم کے فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ نا ان پڑھ ہے، لیکن اس کو آپ جاہل نہیں کہہ سکتے۔ ہاں، ایک وہ آدمی کہ جو جان بوجھ کر غلطیاں کر رہا ہے لیکن پڑھنے میں اس نے موٹی موٹی کتابیں پڑھی ہوئی ہیں، تو آپ اس پڑھے لکھے آدمی کو جاہل کہہ سکتے ہیں۔ اس پڑھے لکھے آدمی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو جاہل کا تعلق پڑھنے یا نہ پڑھنے کے ساتھ نہیں ہے، جاہل کا تعلق اخلاق، معاملات، معدت اور معاملات معاشرت کے ساتھ ہے، کہ اگر معاشرت اور اخلاقیات میں ایک آدمی زیرو لیول پر ہے تو وہ جاہل ہے، چاہے وہ جتنی مرضی کتابوں کا جو وہ جاننے والا کیوں نہ ہو، جتنی مرضی اس نے پی ایچ ڈی کرنی ہو، ہاں جی، وہ جتنے مرضی اعلیٰ لیول کی جو ہے وہ اپنا اس نے ایجوکیشن حاصل کی ہو، اس کی وہ تعلیم اس کے لیے کوئی اس کا اخلاق نہیں بگاڑ سکی، اس کے معاملات کو نہیں بگاڑ سکی، ہاں جی، اور وہ وہیں کا ویسا کا ویسا ہی جاہل ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ امی کا معنی ناخواندہ ہوتا ہے۔ اب کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناخواندہ تھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں، اس کائنات میں، اس دنیا میں اللہ کے رسول نے کسی سے نہیں پڑھا، کسی سے، اسی نسبت سے آپ کو ناخواندہ کہا جاتا ہے۔ باقی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس علم تھا یا نہیں تھا، اس کے بارے میں یہ عقیدہ ذہن میں رکھ لیں کہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، اللہ کے بعد اس کائنات میں
سب سے زیادہ جس ہستی کے پاس علم ہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک صفت تو یہ بیان ہوئی کہ آپ نبی امی ہیں. یہ صفت یہاں کیوں بیان ہوئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خود قرآن پاک کہتا ہے کہ یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، ان کے ہاں تورات و انجیل میں حضور کے لیے لفظ امی لکھا ہوا تھا. آگے چلیے. یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث. فرمایا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نیک کام کا حکم دیتے ہیں اور برے کام سے روکتے ہیں، اور پاک چیزوں کو ان کے لیے حلال کرتے ہیں اور ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے ہیں. یہ لفظ ذرا سمجھیے گا. پاک چیزوں کو حلال کرنا، ناپاک چیزوں کو حرام ٹھہرانا حضور کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ کیا حلت اور حرمت کے فیصلے خود حضور کیا کرتے تھے؟ جواب یہ ہے کہ نہیں. حلت اور حرمت کے فیصلے کرنے کا حق کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اب پھر سوال یہ کہ پھر حضور کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ آپ پاک چیزوں کو حلال کرتے ہیں، ناپاک چیزوں کو حرام کرتے ہیں؟ کیوں کہا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ ڈائریکٹ دنیا میں آ کر لوگوں کو نہیں بتاتے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. اللہ ڈائریکٹ آ کر کے بات نہیں کرتے. اللہ ڈائریکٹ آ کر کسی عدالت میں نہیں بیٹھتے. اللہ ڈائریکٹ آ کر کے کسی قوم کو مخاطب کر کے گفتگو نہیں کرتے. اللہ جب بھی کسی قوم سے، قبیلے سے، کسی برادری سے بات کرتے ہیں تو اپنے نبی کے ذریعے سے. تو نبی درمیان میں وہ واسطہ ہوتے ہیں کہ جو اللہ کی طرف سے نیابت کے فرائض انجام دیتے ہیں. تو اللہ کا یعنی اصل کا جو کام ہے وہ نائب اگر کرے تو بعض اوقات نائب کا کیا ہوا کام اصل کی طرف لوٹتا ہے، اور بعض اوقات اصل کا والا کام جو ہے وہ نائب کی طرف منسوخ کر دیا جاتا ہے. یہاں پر بھی ایسا ہی ہے کہ اللہ والا کام اللہ نے اپنے نبی کی طرف منسوخ کیا کہ اصل فیصلہ تو میرا ہے، لیکن یہ فیصلہ سنانے والے چونکہ محمد کریم ہے تو اس لیے ان کی طرف منسوخ کر دیا سنانے کی وجہ سے. ٹھیک ہے جی. یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ عدالت میں جج ایک فیصلہ سناتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جج نے یہ فیصلہ کیا. جج اپنے بلبوتے پر فیصلہ نہیں کرتا. جج پیچھے بیٹھا ہوا پینل اور اس پینل کے کیے ہوئے مطالعے اور مطالعے کے ذریعے سے جو باتیں تحریری طور پر کتابوں میں موجود ہوتی ہیں، پچھلے جو فیصلہ جات ہوتے ہیں ان فیصلوں پر قیاس کرتے ہوئے، ان فیصلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو نتیجہ اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتا ہے وہ نتیجہ اس کا اپنا نہیں ہوتا، بلکہ وہ سارا کا سارا پیچھے موجود ہوتا ہے. اصل کچھ اور ہوتا ہے، سامنے آنے والا. وزیر اعظم نے یہ کام کیا، وزیر اعظم نہیں کرتا، کرنے والے لوگ اور ہوتے ہیں، نسبت وزیر اعظم کی طرف ہو جاتی ہے. بس مانی. چلیے آگے فرمایا وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. یہ زبردست جملہ ہے. فرمایا اور ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں. پچھلی امتوں میں احکامات کا بوجھ اور اپنی برادریوں کے توق، اپنی ذاتی اناؤں کے توق انہوں نے گلے میں ڈال رکھے تھے. میں نے جیسا کہ عرض کیا کچھ چیزیں اللہ کی طرف سے مشکل تھیں احکامات کی ضرورت میں، لیکن کچھ چیزیں وہ تھیں کہ جس پہ انہوں نے خود پر پابندیاں لگا رکھی تھیں. جیسے اونٹ کا گوشت نہیں کھانا، کہ حضرت یعقوب نہیں کھایا کرتے تھے، ہم بھی نہیں کھائیں گے. بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کسی عارض کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے. انہوں نے قطعاً اس کو اپنے اوپر حرام نہیں کہا تھا، بلکہ وہ کسی عذر کی وجہ سے نہیں کھاتے تھے. جیسے آج بھی بہت سارے لوگ مزاج کے اعتبار سے کسی چیز کو نہیں کھاتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حرام سمجھتے. یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں جہاں ہم موجود ہیں ہمارے درمیان بھی بہت ساری چیزیں بوجھ اور توق کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں. مثال کے طور پر آپ دو معاملات کو لے لیجیے، ایک شادی اور ایک فوتگی. بہت ساری مثالیں ہیں لیکن ان دو مثالوں کو لے لیجیے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی. شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا وہ کیا ہے کہ لڑکا اور لڑکی، مرد اور عورت، ان کا ایجاب اور قبول ہو جائے. ایک دعوت دے دوسرا قبول کر لے، پھر گواہ موجود ہو، حق مہر طے ہو، اور جو ان کے ولی ہیں، جو ان کے سربراہ ہیں،
وہ اس معاملے کو کف و غیر کف کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ برابری ہمسری ہے کہ نہیں ہے، قربت بھی ہے کہ نہیں ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کے بعد اب رشتہ طے کر لیں. رشتہ طے کرنے کے بعد یہ اس کو ہم کہتے ہیں نکاح. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نکاح ہو گیا. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو طریقہ جو انداز خود اختیار کیا وہ کیا ہے؟ ایک زوجہ مطہرہ ہیں حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین. ان کے ساتھ حضور کا نکاح ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 11 بیویوں میں سے یہ واحد بیوی ہیں کہ جن کے ساتھ نکاح کرنے کے بعد باقاعدہ طور پر ایک دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا اور تقریباً اس ولیمے میں 300 کے قریب لوگ شریک ہوئے. کتنے نکاح ہوئے آپ کے؟ 11 میں سے ایک نکاح ایسا ہے کہ جس میں باقاعدہ ولیمے کا اہتمام کیا گیا. ورنہ ایسا بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا، ایک غزوے سے واپس آئے، بلکہ عمرۃ القضاء سے واپس آئے تو آپ نے ایک خاتون کے ساتھ نکاح کیا مقام صرف پر، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ. وہاں پر آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا اور نکاح کر کے لوگوں کو جو ارد گرد لوگ تھے صحابہ ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکا. نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد آپ نے فرمایا بھائی جس کے بعد کھانے کی کوئی چیز ہے لے آؤ یہاں دسترخوان بچھا دو. دسترخوان بچھایا، کھانے کی چیز لا کر رکھی، فرمایا یہ ہماری طرف سے ولیمہ ہے. کچھ کو تو پتہ ہی نہیں تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ہاں میں نے میمونہ کے ساتھ شادی کر. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے انداز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. بعض اوقات یہ ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں جو تیار تھا اس کو 4 6 10 لوگ وہاں موجود تھے انہیں کھلایا اور ولیمہ کر دیا. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم ارشاد فرمائی ہے کہ جس نکاح میں خرچ کم ہو وہ نکاح برکت والا ہوتا ہے. اب ایک طرف دین کی تعلیم یہ ہے، دوسری طرف ہمارے یہاں کیا تعلیم ہے؟ نمبر 1 منگنی شریف، ہزاروں نہیں لاکھوں اس پہ بھی خرچ ہو جاتے ہیں. پھر مہندی شریف، ہاں جی، پھر پتہ نہیں مکلاوا اور پتہ نہیں کیا دکھلاوا اور وہ سارے جو معاملات ہوتے ہیں، پتہ نہیں کتنی کو رسمیں. ان رسموں کی ادائیگی کے بعد ایک کام آتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں رخصتی. رخصتی کا عمل اس کو اتنا پرتپاک بنایا گیا ہے، اتنا کیا کہتے ہیں اس کو ذوق بنا دیا گیا ہے کہ اب اس پر ہزاروں نہیں لاکھوں تک خرچ آ جاتا ہے. ایک غریب گھر میں بھی شادی ہو تو وہ بھی مجبور ہوتے ہیں اپنے گھر کی شادی، بچی ہو یا بچہ، اس پر لاکھوں روپے خرچ کرنے پر. یہ گلے میں توق کس نے ڈالا؟ یہ مشکل کا بوجھ کس نے ڈالا؟ شریعت مطہرہ نے تو نہیں ڈالا. شریعت نے تو پابند نہیں کیا. شریعت نے تو نہیں کہا کہ آپ منگنی کی رسمیں ادا کریں، آپ مہندی کی رسمیں ادا کریں، آپ تیل کی رسمیں ادا کریں، آپ فلاں فلاں رسمیں ادا کریں، فلاں رسم. یہ شریعت مطہرہ نے تو نہیں بتایا. اب ہر رسم پہ 3 4 سوٹ بنتے ہیں. ہر رسم پہ جو ہے وہ پتہ نہیں ایک فنکشن ہوتے ہیں. ہر رسم پہ جو ہے وہ بے شمار قسم کے جو ہے وہ مالی وسائل خرچ ہوتے ہیں. یہ سب کچھ ہمارے گلے میں، ہمارے معاشرے، ہماری سوسائٹی کے ان نادیدہ قوتوں نے ڈالا ہے کہ جو دین سے بے بہرات ہے. اب دیندار لوگ بھی ان کی دیکھا دیکھی مجبور ہو کر کے اس راہ پہ چل پڑے. یہ ہے اسر اور اغلال، بوجھ اور توق. یہ ہے، ٹھیک ہے جی، یہ ہے دنیاوی بوجھ. اچھا، ایک گلے میں توق کی مثال ہے کیا؟ مذہبی اعتبار سے ہمارے ہاں کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ٹیکس لگنا شروع ہو جاتے ہیں اس گھر پہ. بڑی معذرت کے ساتھ میں ٹیکس لگنا شروع ہو جاتے ہیں، مردہ ٹیکس جس کو بولتے ہیں. ہاں جی، یہ جو مہمان آئے ہیں اس پہ جنازے وغیرہ پہ، یہ ان کو کھانے کا اہتمام کرنا ہے. اس کے بعد دوسرے تیسرے دن کا اہتمام کرنا ہے، اس کا پتہ نہیں مختلف نام دیے، کوئی کل کہتا ہے کوئی کیا کہتا ہے. پھر اس کے بعد 7ویں 10ویں دن کا بھی اہتمام الگ ہے. پھر اس کے بعد 30 40 دن پورے ہوتے ہیں تو وہاں الگ اہتمام ہے. پھر اسی طریقے سے کوئی 5 6 مہینے یا سال پورا ہوتا ہے تو پھر الگ اہتمام ہے. یہ تو الگ ہے. پھر مولوی صاحب کا الگ ٹیکس ہوتا ہے. مولوی صاحب کا الگ ٹیکس ہوتا ہے جو کہیں تو ہفتے میں کہیں ہفتہ بھر چلتا ہے، کہیں مہینہ بھر چلتا ہے، کہیں 40 دن چلتا ہے، ہاں کہیں ہر جمعرات چلتا ہے. مختلف قسم کے وہ ٹیکس ہوتے ہیں. اسی طریقے سے مردے کے کپڑے دینے کا ٹیکس بھی ہوتا ہے،
مردے کو گھر سے نکالنے کے بعد جو گھر کے اندر چیزیں ہوتی ہیں ان چیزوں کے بٹوارے کے اعتبار سے بھی ایک ٹیکس ہوتا ہے، اس لحاظ سے کہ ان چیزوں کو معاشرے کی اور سوسائٹی کی مرضی اور خواہش کے مطابق تقسیم کیا جائے، شرعی وراثت کے اعتبار سے نہیں۔ یہ سارے کیا ہیں؟ یہ ٹیکس ہیں جو ہمارے اوپر ہمارے جگوں نے لگائے ہوئے ہیں، ہمارے بڑوں نے لگائے ہوئے ہیں۔ وہ بڑے کون ہیں؟ وہ مذہبی اعتبار سے ہوں، سیاسی اعتبار سے ہوں، وہ ہمارے اعتبار سے ہماری برادری کے اعتبار سے ہوں، قومیت کے اعتبار سے ہوں، ان لوگوں نے مختلف قسم کے ہمارے اوپر یہ جرمانے لگائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم میں سے ہر آدمی جو مشکل حالات میں ہوتا ہے وہ دعائیں کرتا ہے، یا اللہ ان دنوں میں گھر میں کوئی فوتگی نہ ہو۔ اب تو مرنا بھی انتہائی مشکل ترین کام ہو گیا ہے۔ قبر کے لیے جگہ یہاں پر خریدی جاتی ہے، وہ جو گورکن ہے اس کو پیسے الگ دیے جاتے ہیں، یہ سارے معاملات ہیں۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ساری چیزیں ایک درجے کا ٹیکس ہی ہے۔ یہ ہمارے گلے پر ڈلا ہوا وہ بوجھ ہے، وہ توق ہے کہ جو ہم نے خود ڈالا ہے، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں ڈالا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بدر کے شہداء ہیں، بدر کے شہداء ہیں، یہ احد کے شہداء ہیں، یہ دوسرے غزوات کے شہداء ہیں۔ صحابہ خود قبریں کھود رہے ہیں، صحابہ خود قبر میں اتر کر کے میت کو اتار رہے ہیں، بلکہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قبروں میں خود اتر کر کے صحابہ کو قبروں میں اتارا۔ ہمارے ہاں تو ہمارے کپڑے مٹی سے آلودہ ہو جاتے ہیں، تو ہم اس لیے گورکن کو لاتے ہیں۔ ہمارے یہاں یہ ساری مشکلات ہم نے خود اپنے اوپر طاری کی ہوئی ہیں، ورنہ آج بھی آپ دیہاتوں میں چلے جائیں، آپ دیہی علاقوں میں چلے جائیں، وہاں قبروں کے لیے جگہ نہیں فروخت ہوتی، وہاں قبریں تیار کرنے والوں کو پیسے نہیں دیے جاتے، وہاں پر اب بھی لوگ برادری کی بنیاد پر یا اخلاقی بنیاد پر یہ سارے کام کرتے ہیں۔ ہاں کچھ چیزیں وہاں پر بھی موجود ہیں، جیسے تیجا، ساتواں، 10واں، 20واں، 50واں، یہ سارا کچھ وہاں پر بھی ہے۔ تو یہ ہم نے خود اپنے اوپر لازم کیا ہے، شریعت نے نہیں کیا۔ شریعت نے، اگر شریعت نے کیا ہوتا تو یاد رکھیے کہ پھر ایسا عمل ہوتا کہ اس میں برکت ہوتی، اس میں کبھی رسوائی نہ ہوتی، اس میں کبھی ذلت نہ ہوتی۔ وہ شادی کہ جس میں کم خرچ ہو وہ برکت والی ہوتی ہے، وہ فوتگی یا وہ معاملات کہ جن میں شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہم معاملات کر رہے ہوتے ہیں غمی کے، وہاں پر اللہ بے برکتی نہیں پیدا کرتے۔ ہمارے معاملات تو ہیں بے برکتی والے۔ اب دیکھیے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، فرمایا کہ ان پر سے بوجھ اور توق جو ان کے سر پر اور گلے میں تھے اتارتے ہیں، یعنی حضور علیہ السلام ان کے سروں سے اور ان کے گلوں سے بوجھ اور توق کو اتار رہے ہیں۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ یہ ہے اصل بات۔ فرمایا کہ تو جو لوگ ان پر ایمان لائے اور ان کی رفاقت کی اور انہیں مدد دی اور جو نور ان کے ذات نازل ہوا یعنی قرآن مجید، اس کی پیروی کی، وہی مراد پانے والے ہیں، وہی کامیاب ہیں۔ تو صحابہ کرام کون ہیں؟ اولئک هم المفلحون۔ اس آیت کریمہ کا اولین مصداق کون ہے؟ اچھا آگے چلیے، قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا الذی لہ ملک السماوات والارض۔ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لوگوں میں تم سب کی طرف اللہ کا بھیجا ہوا یعنی اس کا رسول ہوں، وہ جو آسمانوں اور زمین کا بادشاہ ہے، اس کی طرف سے میں تم سب کے لیے۔ اب یہ سب یہ کیوں کہا گیا؟ چونکہ پیچھے یہود کا تذکرہ ہے، آنے والی آیات میں کچھ آیات کے بعد جو ہے وہ عیسائیوں کا ذکر آئے گا، اور یہاں درمیان میں مسلمانوں کا ذکر آ گیا۔ ارشاد یہ فرما دیا، اے یہودیوں تم بھی سن لو، اے عیسائیوں تم بھی سن لو، مسلمانوں تم بھی اپنے دل میں یہ بات بٹھا لو کہ میں سب کی طرف رسول بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ گویا یہ آیت کریمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی دلیل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کبھی کسی نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا میں سب کے لیے نبی بنایا گیا ہوں۔ اس سے پہلے جو نبی آئے قوم، قبیلے، برادری، خاندان، علاقے، بستی، گاؤں، شہر کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ میں تمہاری طرف، میں تمہاری طرف، میں تمہاری طرف، میں تمہاری طرف۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا تو یہ کیا اعلان ہوا کہ میں تم سب کی طرف۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے بھی،
جو آنے والے ہیں ان کے لیے بھی، اور جو مسلمان ہیں ان کے لیے بھی، جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے، سب کے لیے میں رسول بنا کے بھیجا گیا۔ لہٰذا جب سب کی طرف میں بنا کے بھیجے گا تو کسی اور اندھے کانے لولے لنگڑے کی ضرورت سمجھ رہے ہیں نا جی؟ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو میرے بعد کوئی نبی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں تو میرے بعد کوئی نبی۔ وہ یحیی و یمیت، وہی زندگانی بخشتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف کیا کہ میں زندہ ہوں تب بھی میں ہی نبی ہوں، میں دنیا سے چلا گیا تب بھی میں ہی نبی ہوں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الأمی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون۔ یہ جو میں نے کہا نا کہ میں زندہ ہوں تو تب بھی میں نبی ہوں، اور میں دنیا سے چلا گیا میں تب بھی نبی ہوں، تو کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے کہ مولوی صاحب اس کا ترجمہ آپ نے کہاں سے کر دیا، اگلے جملے کو پڑھ لیے۔ اگلا جملہ کیا ہے؟ اگلا جملہ اسی کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندگی دیتا ہے، وہی موت دیتا ہے۔ سنو، فآمنوا، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ وہ رسول کون ہے؟ النبی الامی، جو نبی امی ہیں، ہاں جی، الذی یؤمن باللہ وکلماتہ واتبعوہ لعلکم تہتدون، جو اللہ پر اور اس کے تمام کلام پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان لاؤ تم بھی اور ان کی پیروی کرو تاکہ ہدایت، یعنی یہ رسول اللہ پر ایمان لاتے ہیں، تم بھی ان پر ایمان لاؤ۔ یاد رکھیے میں نے پہلے بارہا کہا ہے کہ ہر نبی اپنے زمانے میں سب سے پہلے مومن ہوتے ہیں۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اور قوم موسیٰ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو حق کا راستہ بتاتے اور اسی کے ساتھ انصاف کرتے ہیں۔ یہاں قرآن پاک نے بڑی انصاف والی بات کی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ سارے یہودی گندے نہیں ہیں، سارے یہودی غلط سے مراد یہ ہے کہ سارے یہودی بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ کچھ یہودی وہ بھی تھے جو حضور علیہ السلام کے زمانے تک اپنے دین پر بہتر انداز میں چل رہے تھے، انہی کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ اچھے لوگ بھی ہیں۔ کچھ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا، اب یہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی بات پھر چلی گئی، پھر واپس بات حکایت کی طرف چلی گئی۔ فرمایا اور ہم نے ان کو یعنی اسرائیل کو، بنی اسرائیل کو الگ الگ کر کے 12 قبیلے اور بڑی بڑی جماعتیں بنا دیا۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، اور جب موسیٰ سے ان کی قوم نے پانی طلب کیا تو ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مار دیجیے۔ تفصیلی واقعات آپ کے سامنے آ چکے۔ فَانبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے۔ قد علم کل اناس مشربہم، سب لوگوں نے اپنا اپنا گھاٹ معلوم کر لیا۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ ہر آدمی نے اپنے اپنے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی، معلوم کر لی، یعنی جسے کہتے ہیں آپ نے کہ وہ متعین کر دی کہ یہ میری جگہ، یہ ہمارے قبیلے کی، یہ فلاں قبیلے کے، یہ فلاں قبیلے کے۔ اب ہر قبیلہ اپنی اپنی جگہ سے پانی لے رہا، اپنے لیے، جانوروں کے لیے وغیرہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ایک نعمت یہ ہوئی میدان یعنی اس کھلے میدان میں۔ دوسری وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان کے سروں پر بادل کو سائبان بنایا دھوپ سے بچنے کے لیے، ظاہر ہے عمارت تو وہاں تھی کوئی نہیں۔ نمبر 3 وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ، اور ان پر من اتارا، وَالسَّلْوَىٰ، اور سلوہ اتارتے رہے، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ہم نے ان سے کہا کہ پاکیزہ چیزیں ہم تمہیں دیتے ہیں انہیں کھاؤ۔ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، فرمایا اور ان لوگوں نے ہمارا کچھ نقصان نہیں کیا بلکہ جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ کیا مطلب؟ اللہ نے نعمتیں دی، انہوں نے نعمتوں کا شکر ادا نہیں کیا بلکہ ناشکری کی، تو ناشکری کا نتیجہ اللہ کہتے ہیں ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ میں نے گزشتہ درس میں بھی بات عرض کی تھی کہ ساری کائنات مل کر اللہ کی نافرمانی پر اتر آئے، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہی بات یہاں پر اللہ نے سمجھائی ہے، ان لوگوں نے ہمارا کوئی نقصان نہیں کیا، جو نقصان کیا اپنا ہی کیا۔ کیسے نقصان کیا؟ دیکھیں پہلے بغیر محنت کے من و سلوہ مل رہا تھا، بے ادبی کر دی، گستاخی کر دی، ناشکری کر دی، تو اب محنت سے گندم، مسور، دال، سبزی اور یہ چیزیں انہیں محنت سے مل رہی ہیں۔ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور اس وقت کو بھی یاد کرو، یہ موجودہ بنی اسرائیل کو کہا جا رہا ہے، یہودیوں کو کہا جا رہا ہے، اس وقت کو بھی تم یاد کرو۔ تمہارے آباء و اجداد میں جب ان سے یہ کہا گیا کہ
اس شہر میں سکونت اختیار کرو. کون سے شہر میں؟ شام میں، جہاں قوم عمالقہ رہتی ہے. یہاں سکونت اختیار کرو اور اس میں جہاں سے جی چاہے کھانا پینا، اور ہاں شہر میں جانا تو حتتن کہنا. اچھا حتتن کہنا، یہ جو لفظ حتتن کا ترجمہ حتتن سے کیا گیا نا، اصل میں یہ بات سمجھانے کے لیے کہ جو لفظ بولنے کے لیے کہا جائے اس لفظ کو اسی طرح بولنا ہے. اس سے یہ بھی سمجھ لیجئے کہ جیسا کہ قرآن مجید پڑھنے کا حکم ہے نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے. اب اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا ترجمہ یوں پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ کو یوں پڑھتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، جو رحمان ہے رحیم ہے، یوم دین جزا کے دن کا مالک ہے، یہ پڑھتا ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی. حالانکہ وہ ترجمہ پڑھ رہا ہے، قرآن کا پڑھ رہا ہے، قرآن سے باہر کوئی چیز نہیں پڑھ رہا، لیکن نہیں ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ نماز میں قرآن پڑھنے کا حکم ہے، قرآن کا ترجمہ پڑھنے کا حکم ہے. ان کو بھی حتتن لفظ کہنے کا حکم تھا کہ یہی لفظ بولنا ہے، اس کے سوا کوئی لفظ. اب یہ لفظ ہے کیا؟ یہ لفظ یہ ہے کہ چونکہ ان کی غلطیاں پیچھے وادی طے میں بہت زیادہ تھیں، انہوں نے بہت لغزشیں کی. اب اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ دیکھو جب تم اس بستی میں جاؤ عاجزی کے ساتھ جانا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ استغفار کرتے ہوئے جانا. حتتن کا معنی کیا ہے؟ استغفار کرتے ہوئے. حتتن کا معنی عفواً معاف کر دے، معاف کر دے، معاف کر دے. اے اللہ مہربانی فرما، معاف کر دے، خطا کو لغزشوں کو درگزر فرما. یہ جملہ اس جملے کا معنی یہ تھا. یہ ظالم اس بستی میں جب داخل ہوئے، ایک تو عاجزی کے ساتھ نہیں گئے. مفسرین نے ایک انداز لکھا ہے کہ یہ اپنی پشت کے بل، سرین کے بل، ٹھیک ہے، جس جگہ پہ انسانی جسم رکھ کر انسان بیٹھتا ہے، جیسے ہم بیٹھے ہوئے، ایسے گھسٹتے ہوئے ایسے داخل ہوئے. حالانکہ ان کو جانے کا حکم تھا کہ سیدھے جانا ہے اور سر کو جھکا کر کے جانا ہے. یہ بجائے سر کو جھکانے کے اپنی پشت کے بل جو ہے وہ ایسے گھسٹ کر کے، وہ جس کو میرا پنجابی میں کسیٹی کہتے ہیں، ہاں جی، وہ کسیٹی کرتے ہوئے جو ہے وہ شہر کے دروازے سے داخل ہوئے. ایک دوسرا حتتن کا لفظ تھا کہ معاف کر دے، معاف کر دے. ان بدبختوں نے اس لفظ کو بگاڑ کر کے اس میں ایک نون کے اضافے کے ساتھ حنتتن کر دیا. معنی یہ گندم چاہیے، گندم چاہیے، گندم چاہیے. اب اندازہ کیجئے، یہ ہے ایسے لوگوں کی غلطی جو دین کو مذاق سمجھتے ہیں، اللہ کے حکم کی پرواہ نہیں کرتے. یہ ان کی وہ غلطی ہے جس کی پاداش میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا. فرمایا کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم جب داخل ہو شہر میں تو حتتن کہنا، وادخلوا الباب سجدا، اور دروازے میں داخل ہونا تو سجدہ کرنا. سجدے سے مراد یہ کہ عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، یا باقاعدہ سجدے کا ہی حکم ہے. دونوں معنی ہو سکتے ہیں، عاجزی کا معنی بھی ہے اور باقاعدہ سجدے کا بھی. رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے لیے جب داخل ہوئے، کہا مکہ مکرمہ میں، آپ سمجھ گئے اب دشمن ہمارا مقابلہ کرنے کے لیے سامنے نہیں آ سکتا. صرف نگو ہو گئے. پہلے آپ علیہ السلام سینہ چوڑا کر کے، صحابہ کرام سینہ چوڑا کر کے جا سکتے تھے، پورا روب اور دبدبے کے ساتھ جا سکتے تھے، لیکن نہیں. حالانکہ آپ فاتح ہو چکے، اور یہ وہ شہر ہے جس شہر سے 8 سال پہلے مجبور کر کے نکالا گیا ہے. رات کی تاریکیوں میں لوگ نکلے ہیں، بے سر و سامانی کے عالم میں نکلے ہیں. ان میں سے بعضوں سے ان کی بیوی تک چھین لی گئی، بعضوں سے ان کی اولادیں چھینی گئی، بعضوں سے ان کے مال کو چھینا گیا. لیکن اس سب کے باوجود آج یہ شان و شوکت کے ساتھ نہیں آئے، بلکہ عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر کے سر کو جھکائے ہوئے آپ علیہ السلام ایسے مدینہ اپنا مکہ مکرمہ میں داخل ہو رہے تھے جیسا کہ زمین کے اوپر یوں گرے جا رہے ہیں. یہ عاجزی اور انکساری کی بات ہوتی ہے. ان کو کہا گیا کہ آپ سجدہ کرنا، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے اگر تم یوں کرو گے، ہم تمہارے گناہ سنزید المحسنین، اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے. اب انہوں نے کیا کیا؟ فبدل الذین ظلموا منهم قولا غیر الذی قیل لهم، مگر جو ان میں ظالم تھے انہوں نے اس لفظ کو جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کر دیا. فارسلنا علیہم رجزا من السماء بما كانوا یظلمون، تو ہم نے ان پر آسمان سے عذاب بھیجا اس لیے کہ ظلم کرتے تھے. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، یہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کے قریب زمانے کا واقعہ ہے.
بڑا مشہور و معروف واقعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، یہود کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے 7 دنوں میں سے ایک دن مقرر کیا تھا کہ اس میں انہوں نے ٹوٹلی عبادت کرنی ہے، اس دن کچھ اور نہیں کرنا۔ عیسائیوں کے لیے اللہ نے ٹوٹلی عبادت کے لیے ایک دن مقرر کیا تھا، اور وہ دن تھا اتوار۔ یہودیوں کے لیے وہ دن مقرر ہوا ہفتے کا، مسلمانوں کے لیے دن مقرر ہوا جمعے کا۔ لیکن فرق یہ ہے مسلمانوں کے اور ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے، ان دونوں کے لیے مکمل دن کو عبادت کا دن قرار دیا گیا، کوئی اور کام، محنت مزدوری، کوئی ایسی دنیاوی معاشرتی کام نہیں کر سکتے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جب اذان ہو اب سب کچھ چھوڑ دو، اب نماز کے لیے جاؤ۔ لیکن جب فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، نماز پڑھ لو تو نماز پڑھ کے پھر کیا کرو؟ پھر اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کے کیا کہتے ہیں زمین میں پھرو اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ یہاں دیکھیے مسلمانوں کے لیے نہ تو غروب آفتاب سے اگلے غروب آفتاب تک، یعنی جمعرات کے غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک، نہ تو یہ پابندی لگائی گئی کہ اب تم نے جو ہے وہ کچھ کمانا نہیں، کاروبار نہیں کرنا، کوئی تجارت نہیں کرنی، کوئی شکار نہیں کرنا۔ مسلمانوں کے لیے کوئی پابندی نہیں، لیکن یہود کے لیے پابندی تھی کہ اس دن آپ نے کوئی معاشرتی کام نہیں کرنا، خاص طور پہ شکار نہیں کرنا۔ یہ شکار سے منع کیوں کیا گیا؟ وجہ اس کی یہ تھی، یہ لوگ خلیج عقبہ کے رہائشی تھے، جس کو ایلا کہا جاتا ہے، ایلا کی بستی۔ بستی ایلا جو ہے یہ جدہ سے آپ آ جائیں تو جدہ سے آتے ہوئے راستے میں ایک بندرگاہ آتی ہے اردن کی بندرگاہ سے آپ آگے آئیں گے تو آپ اسرائیل کی بندرگاہ خلیج عقبہ پہ پہنچتے ہیں۔ اسی جگہ کو ایلات کہتے ہیں۔ یہ ایک پوری پٹی ہے، دریا کی ایک پٹی ہے۔ اس پٹی پر آج قبضہ ایلات میں اسرائیل کا ہے۔ کس کا ہے؟ اسرائیل کا۔ اسی جگہ کو ایلا بستی کہا جاتا تھا۔ یہی وہ مقام ہے جس کے کنارے پر، جس دریا کے کنارے پر یہ قوم بنی اسرائیل آباد تھی۔ چونکہ 6 دن یہ اسی جگہ سے مچھلیاں تلاش کرتے، نکال کر کے خود بھی کھاتے اور آگے بھی دوسرے دور دراز لوگوں پر بیچتے تھے۔ ہفتے کا دن ممنوع ہو گیا شکار کرنا، تو مچھلیاں اچھل کر کے باہر آیا کرتی تھی، اور یوں سمجھ لیجئے کہ ان کا منہ چڑھایا کرتی تھی۔ ان کے منہ میں پانی آتا، دیکھ کر کے اندر سے جل رہے ہوتے کہ عام دنوں میں تو تلاش کرنے سے اور پتہ نہیں گھنٹہ بیٹھنے کے بعد ایک آدھ کہیں پکڑی جاتی ہے، یہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے پھر ایک تدبیر یہ کی کہ شریعت کا حکم بھی نہ ٹوٹے اور مچھلیاں بھی نہ بچیں، حکم بھی نہ ٹوٹے اور مچھلیاں بھی نہ بچیں۔ اس کے لیے تدبیر انہوں نے کیا کی کہ اسی دریا میں سے کچھ ایسے چھوٹی چھوٹی ندیاں بنائیں، چھوٹے چھوٹے راستے بنائے، اور وہ چونکہ پانی کا بہاؤ اس طرف ہوتا تو مچھلیاں اس طرف سے آنے کا 100% یقین تھا کہ مچھلیاں آئیں گی۔ آگے انہوں نے چھوٹے چھوٹے جو ہے نا وہ اپنے لیے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، تالاب حوض یا تالاب بنا دیے۔ اب ہفتے کا دن آتا تو یہ اس جگہ سے وہ جو بند انہوں نے باندھا ہوتا تھا اس کو اٹھاتے تو مچھلیاں ادھر ان کے حوض میں یا تالاب میں، جب ان کی اپنی سوچ کے مطابق اچھی خاصی مچھلیاں جمع ہو جاتی تالاب میں تو یہ واپس باندھ دیتے تھے۔ اب شکار انہوں نے نہیں کیا، شکار انہوں نے کوئی نہیں کیا، مچھلیاں نہیں پکڑی، مچھلیاں زمین پر ہی ہیں، پانی میں ہی ہیں، مچھلیاں پکڑی نہیں، شریعت کا حکم بچ گیا۔ ساتھ مچھلیوں کو انہوں نے بھاگنے سے روک لیا کہ اب مچھلیاں بچ کے بھی نہیں جا سکتی۔ اب جو ہی ہفتے کا دن پورا ہوتا، غروب آفتاب ہو جاتا، آرام سے شام کو جاتے یا اگلے دن صبح جاتے، اچھی خاصی مچھلیاں پکڑ کر کے کھاتے بھی اور فروخت بھی کرتے۔ یہ انہوں نے ایک ہیلا تلاش کیا۔ اللہ رب العزت نے اپنے وقت کے پیغمبر کے ذریعے سے انہیں بتایا کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو، یہ شریعت مطہرہ کے قانون کو توڑنے والی بات ہے، لیکن تم نہیں مانتے۔ اس کی ایک مثال میں اپنی اس دور کے لوگوں میں دے دوں تاکہ بات سمجھ میں آنے۔ ہمارے ہاں بہت سارے سیاستدان قسم کے سرمایہ دار وہ ایسے ہوتے ہیں کہ 11 مہینے دولت اپنے پاس رکھتے ہیں، اپنے بینک اکاؤنٹ میں رکھتے ہیں، اور جب 12واں مہینہ شروع ہونے لگتا ہے، پتہ ہے کہ اب 12 مہینہ پورے ہونے کے بعد زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو فوراً کیا کرتے ہیں، وہی پیسہ سارا کا سارا ٹرانسفر کر دیتے ہیں اپنی بیوی کے اکاؤنٹ میں، یا ملکیت اس کی بیوی کے نام پہ لگا دیتے ہیں کہ جناب یہ ساری چیزیں آپ کی ہیں، میری نہیں ہیں۔
اب وہ بھی کہتی ہے ٹھیک ہے جی میری ملکیت ہو گئی. اب وہ کہتے ہیں دیکھیں جی شریعت کا حکم تو نہیں توڑا ہم نے, ہماری تو ملکیت ہی ختم ہو گئی, ہمارے پاس تو رہا ہی کچھ نہیں. جب رہا ہی کچھ نہیں تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. یاد رکھیے رب محمد کی قسم اس طرح کے بہانے وہی کرتے ہیں جن کے پاس حلال کا پیسہ نہیں ہوتا. جن کے پاس حلال کا پیسہ ہوتا ہے وہ کبھی بہانے نہیں کرتے, وہ تو کہتے ہیں گندگی نکلے تاکہ ہمارا مال پاکیزہ ہو. اور جن کے پاس پہلے ہی مال خدا نخواستہ گندا ہے تو انہیں وہ کتنا گندا مال نکالیں گے. وہ تو کنویں میں گرے ہوئے اس کتے کی مانند ہے کہ جب تک کتے کو نہ نکالیں تو کنواں صاف نہیں ہو سکتا, جتنے مرضی ڈول نکال لیں. بات سمجھ آ رہی؟ چلیے, تو انہوں نے یہ بدعملی کی تو نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بندر اور خنزیر بنا دیا. اب ترجمہ دیکھیے, وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ. اللہ فرماتے ہیں کہ ان سے کہیے کہ اس گاؤں کا حال تو پوچھو جو لبے دریا واقع تھا جب یہ لوگ ہفتے کے دن کے بارے میں حد سے تجاوز کرنے لگے. اِسْتَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ. اس وقت کہ ان کے ہفتے کے دن مچھلیاں ان کے سامنے پانی کے اوپر آتی اور جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی. كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. اسی طرح ہم ان لوگوں کو ان کی نافرمانیوں کے سبب آزمائش میں ڈالنے لگے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا. اور جب ان میں سے ایک جماعت نے کہا کہ تم ایسے لوگوں کو کیوں نصیحت کرتے ہو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا یا سخت عذاب دینے والا ہے. اس بات کو ذرا سمجھ لیجیے. جب یہ عمل ہوا, عمل بد شروع ہوا تو اس قوم کے 3 گروہ بن گئے. نمبر 1 وہ گروہ جو اس عمل بد کا ارتکاب کرنے والا تھا. سارے لوگ نہیں تھے, عمل بد کا ارتکاب کرنے والے چند لوگ. نمبر 2 وہ لوگ کہ جنہوں نے برائی کرنے والوں کو دیکھ کر کے کہا یہ جانے اور ان کا کام جانے, ہم نہیں بولتے, اپنا دین چھوڑو نہیں, کسی کا دین چھیڑو نہیں. ہمارے زمانے کے کچھ لوگ ایسے ہیں نا, یہ وہ فلسفے والے تھے. تیسرا وہ گروہ تھا جو تبلیغی جماعت والوں کی طرف پیچھے پڑ گیا تھا. بھائی تبلیغی جماعت والوں کی طرف پیچھے پڑ رہا, بھائی نہیں ہو سکتا, یہ تم غلط کام کر رہے ہو, ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے. یا تم ہدایت پر آ جاؤ گے یا یہ کہ کم از کم قیامت کے دن ہم پر یہ ذمہ ہو جائیں گے کہ ہم نے اپنا حق ادا کر دیا تھا. اب ہوا کیا, جب اللہ نے فیصلہ فرمایا بندر اور خنزیر بننے کا تو 3 گروہوں میں سے ایک گروہ کو اللہ نے بچا لیا, 2 گروہوں کو بندر و خنزیر بنا دیا. ایک وہ جو جرم کا ارتکاب کرنے والے, دوسرے وہ جو نہ روکنے والے, اور جو بچ گئے وہ کون تھے, وہ جو روکنے والے تھے. اب یہ جو درمیان کا طبقہ ہے نا وہ کہتا ہے کہ بھائی جنہیں اللہ نے سخت عذاب دینے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تم ان کو بار بار کیوں ٹوکتے ہو. یہ صوفیوں سے, تبلیغی جماعت والوں سے اور اللہ سے کہہ رہے ہیں قالوا معذرۃ الی ربکم. تو وہ اللہ والے کہنے لگے کہ اس لیے کہ تمہارے پروردگار کے سامنے کل قیامت کے دن کیا کر سکیں, معذرت کر سکیں. ولعلہم یتقون, اور عجب نہیں کہ وہ پرہیزگاری اختیار کر لیں. یہ بھی تو ممکن ہے کہ وہ اپنے گناہ سے توبہ کر لیں. فلما نسوا ما ذکروا به انجینا الذین ینهون عن السوء واخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا یفسقون. اور جب انہوں نے ان باتوں کو فراموش کر دیا جن کی ان کو نصیحت کی گئی تھی تو جو لوگ برائی سے منع کرتے تھے ان کو ہم نے نجات دی, اور جو ظلم کرتے تھے ان کو برے عذاب میں پکڑ لیا. معلوم یہ ہوا کہ جرم کرنا بھی ظلم ہے اور جرم سے نہ روکنا بھی ظلم ہے. جرم سے نہ روکنا بھی, روکنے کی شقت اور صلاحیت موجود ہو, نہ روکا جائے تو یہ بھی کیا ہے, ظلم ہے. بما كانوا يفسقون, اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کیے جاتے تھے. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. غرض جن اعمال سے ان کو منع کیا گیا تھا جب وہ ان پر اصرار اور ہمارے حکم سے گردن کشی کرنے لگے, یعنی کہ انحراف کرنے لگے, منہ پھیرنے لگے, تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ ذلیل بندر ہو جاؤ. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. یہ تو دنیا کا عذاب ہے, اور اس وقت کو یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے یہود کو آگاہ کر دیا تھا کہ وہ ان پر قیامت تک ایسے شخص کو مسلط رکھے گا جو ان کو بری بری تکلیفیں دیتا رہے گا. بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب کرنے والا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے. اس کو انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں پڑھیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.